ایک تو گنجائش بھی نہیں ہے کہ میرے والد گرامی مزدوری کرتے تھے، وہ میں والدین کا اکلوتا تھا، تو ہمیں کہا جاتا کہ یہ بہت کٹھن مراحل ہیں، لیکن واللہ ان اپنے ماموں جان ان کی استقامت دیکھ کر ہم کہتے تھے کہ ہم بھی پڑھیں گے۔ اور ان کی استقامت جو تھی، میرے خاندان میں بعض باتیں شاید کسی کو یاد نہ ہوں، لیکن مجھے بعض باتیں وہ بھی یاد ہیں کہ باقی شعور نہیں تھے، لیکن چند باتیں یاد ہیں۔ مثال کے طور پر ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے جب حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ میرے استاد مکرم استاد قاری اللہ وسایہ چشتی گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سبق پڑھا رہے تھے، ہمیں وہ لمحہ یاد ہے، ماہ رمضان تھا، ہم تو کھیلنے والے بچے تھے۔ استاد صاحب جب جاتے ایمرجنسی میں آپ نے فوراً کپڑے چینج کیے اور سائیکل کو دوڑایا، اور پھر پتہ چلا کہ حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ حضور غزالی زمان کا وصال ہو کے استاد صاحب فوراً جنازے کے لیے ملتان جا رہے ہیں۔ اور میرے ماموں رفیق صاحب مفتی محمد رفیق چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہم نے کیا سیکھا؟ پڑھائی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ عالم دین کی عاجزی دیکھیے۔ آج ایک حافظ قرآن جس کو قرآن بھی نہ آتا ہو، وہ اتنا پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، وہ اپنے اندر سمجھتا ہے کہ پورا جہان میں بنا ہوا ہوں، لیکن اتنا علم اتنے کے بعد سب سے پہلے آ کے انہوں نے ناظرہ اور حفظ کی کلاس شروع کرائی، اور پھر یہاں سے نہیں۔ مجھے یاد ہے قاری محمد شفیق صاحب کو اگر یاد نہ ہو، مجھے یاد ہے کہ مدرسہ خورشیدیہ فیض العلوم کے اندر جب پڑھتے تھے حفظ کی کلاس میں، وہ بڑے تھے، ہم تو کھیلنے والے بچے تھے، لیکن کچھ باتیں دیکھتے تھے تو وہ استاد قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے آرام کو میں خلل نہ ڈالنے کے لیے دوپہر کا وقت ہوتا، قاری شفیق کو قبرستان میں لے جاتے، جا کہتے ہو مجھے یہاں بیٹھ کے سبق سناؤ، یہاں مجھے منزل سناؤ۔ اور پھر میرے خاندان کے افراد کو اگر یاد ہو، ہم چھوٹے تھے، ہم نے کیا سیکھا؟ ابھی علامہ محمد شوکت صاحب، میرا زیادہ تعارف نہیں ہے، جس جذبے کا اظہار فرما رہے تھے، میں سلام پیش کرتا ہوں کہ ہم نے یہی سیکھا کہ ایک میرے ماموں جان کی ہمشیرہ کی شادی تھی، میری خالہ کی شادی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ شادی گھر میں ہو رہی ہے، میرے ماموں جان نہیں ہے، ہمشیرہ کی شادی ہو رہی ہے، کیوں نہیں ہے؟ ان کا امتحان ہو رہا ہے، وہ پیپر دے رہے ہیں۔ تو ہم نے وہیں سے سیکھا کہ اس کا مطلب ہے پڑھائی کی بھی کوئی اہمیت ہوتی ہے، ہم نے سیکھا۔ پھر یہی وجہ ہے کہ ہدایت القرآن کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جب ہم مٹوٹلی سے ٹھیکیدار موڑ سے آتے تھے، سردیوں میں ہم صبح کی نماز بہاڑی چوک مسجد میں آ کر پڑھتے تھے، اور کبھی ہماری اسمبلی مس نہ ہوئی، چاہے گرمی کا موسم ہو چاہے سردی کا موسم ہو، ہم صبح اٹھتے تھے، ہماری والدہ کو پتا تھا کہ انہوں نے جانا ہے، اگر ہم چھوٹے تھے وہ ہمیں جگاتی، جاؤ تمہاری بس آ رہی ہے۔ تو یہ جذبات تھے، آج کل ترجیحات بدل رہی ہیں، اور پھر علماء جنہوں نے محنتیں کی، آپ سن رہے تھے کہ وہ اپنا پورا کام کر کے گئے، اور پیچھے خلا تو پورا نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک ہے کہ موت العالم ظلمت لا یسدھا شیء مختلف اللیل والنہار، کہ جب تک زمین و آسمان موجود ہے، جب ایک عالم دین دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا خلا پر نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے اپنے خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، میرے ماموں جان جو سیکھا ہدایت القرآن سے، جامعہ غوثیہ ہدایت القرآن نے، مجھے یاد ہے ملک صاحب تشریف فرما ہے، مجھے یہاں یاد پڑتا ہے، یہاں ایک کمرہ ہوتا تھا، کونے کے اندر دروازے کے سامنے استاد قاری اللہ وسایہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کو رکا لکھ کر دیا، استاد قبلہ حاجی نذیر احمد صاحب میرے رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نام لکھا کہ جاؤ اور جا کر تعلیم حاصل کرو۔ میرے لیے رکاوٹیں تھیں، استاد صاحب نے فرمایا جاؤ، تو میں سیدھا فیضان رسول آیا، اور آ کر ماموں جان اس حجرہ میں تشریف فرما تھے، میں نے آ کر رکا دکھایا، انہوں نے میرے ماموں سعید احمد کو ان کو ساتھ بھیجا، جاؤ، تو میں ہدایت القرآن گیا،
اور کچھ نہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، اور میرے ماموں جان، میں وہاں ہدایت القرآن سے 1991 اور 1992 میں ماہ رمضان میں روزانہ یہاں پہ دور کرنے کے لیے آتا تھا، اور بڑے انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپ بیٹھتے اور اصلاح فرماتے، جب منظر سناتے بڑے سکون کے ساتھ، یہ قاری شفیق صاحب بھی ساتھ ہوتے، ہم دونوں کو بٹھا کر بھی 3 بندوں کا دور خود بھی سناتے، ہم دونوں کی منظر سنتے تھے۔ اس طرح انہوں نے عاجزی کا جو معاملہ بات چل رہی ہے، خدا کی قسم انہوں نے ہمیں عاجزی ایسی سکھائی ہے، یہ ہمارے بزرگ میرے استاد مکرم قبلہ، میں القاب کا زیادہ قائل نہیں ہوں، مجھے میرے استادوں نے بتایا ہے کہ استاد کے لیے سب سے بڑا لقب استاد ہوتا ہے۔ آپ شیخ الحدیث کہہ دیں، شیخ القرآن کہہ دیں، شیخ البحر کہتے رہیں، فلاں فلاں کہتے رہیں، اگر آپ نے اپنے القاب میں اپنے استاد کو استاد نہیں کہا ہے، میں سمجھتا ہوں آپ نے کوئی حق ادا نہیں کیا۔ تو میرے استاد مکرم حضور قبلہ مفتی ہدایت اللہ پسروری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں کہتا رہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی سیرت سے ہماری تربیت کی ہے، اپنے کردار سے، اور پھر یہ ہمارے ماموں جان کے بارے میں ڈاکٹر صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ وہ اسٹیج پر نہیں بیٹھتے تھے، میرے ماموں فاروقی صاحب کو دیکھیے، اور خدا کی قسم وقت نہیں آپ پھیلاتے رہیں، ایک تو بات میں یہ عرض کروں گا کہ خدا را یہ بزرگ چلے گئے، اب ان کے جو شاگرد ہیں، جو آج تعریفیں بھی کر رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اب اس نے انہوں نے جو بوٹا لگایا، اس کو بس توجہ رکھنا ان کی ذمہ داری ہے، باروں بار سے نہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، یہ جو اتنے علماء میرے پاس، ابھی میں نے مفتی کاشف صاحب سے کل گزارش کی، میں نے کہا مجھے، کیونکہ میں فیضان رسول میں پڑھا نہیں ہوں، میرا خاندان ہے، آنا جانا رہا ہے، مجھے آپ چند فضلاء کی فہرست تو پیش کر دیں، اگر وقت ہوتا تو میں نام لے کر بتاتا۔ ابھی میرے موبائل میں PDF کے اندر 40 علماء کی لسٹ موجود ہے، جو ملک کے طول و عرض میں بلکہ بیرون ملک میں بھی فیضان رسول سے پڑھ کر مختلف عہدوں پر کام کر رہے ہیں، مختلف عہدوں پر کام کر رہے ہیں۔ لہذا میں کسی کے کہنے پر نہیں، میری ایک اہم ذمہ داری ہے، میں پورے پاکستان میں گھومتا ہوں، مدارس کی حالت ہماری ابتر ہوتی جا رہی ہے، اگر